اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں دن کو بھی اور رات کو بھی، چھپ کر بھی اور لوگوں کے سامنے بھی، ان چار حالات کے تذکرے کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کی یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو بے خوف کر دے گا اور بے غم کر دے گا۔ قیامت کے دن ان کو خوف اور غم نہیں ہوگا، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ اسی طرح خرچ کرنے کے، صدقہ کرنے کے جو قرآن اور حدیث میں فضائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ میں آج اس کا ایک پہلو اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ عموماً ہم ایک لفظ سنتے ہیں صدقہ جاریہ، کہ یہ صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کہتے کس کو ہیں اور کس طریقے سے انسان صدقہ جاریہ اپنے لیے چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا ای الصدقۃ اعظم اجرا، سب سے زیادہ فضیلت والا صدقہ کون سا ہے؟ یعنی وہ کون سا صدقہ ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ اس صدقے کا ثواب سب سے زیادہ ہے؟ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى۔ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ ثواب انسان کو اس صدقے کا ملتا ہے جو صدقہ انسان اس وقت کرے، انت صحیح کہ جب تم صحت مند ہو، شحیح اور تمہارے دل میں بخل ہو، یعنی بالکل صحت مند ہیں، کوئی ایسا چانس نظر نہیں آتا کہ میں ابھی کہیں قریب میں مر جاؤں گا، اس لیے کہ انسان کو تو یہ ہوتا ہے نا کہ مروں گا تو صدقہ کروں گا تاکہ صدقہ جاریہ میرے لیے بن جائے، اور وہ کسی کو پتہ ہے نہیں کہ کب کس نے مرنا ہے کس نے نہیں مرنا۔ تو آپ نے فرمایا انت صحیح کہ تم اس حال میں ہو کہ بالکل صحت مند ہو، کہ اسباب کے درجے میں فی الحال کوئی مرنے کا چانس نظر نہیں آ رہا۔ شحیح آپ نے فرمایا ایسی حالت میں ہو کہ دل نہیں کر رہا دینے کا، اس لیے کہ صحت مند جب آدمی ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، اس میں قوت ہوتی ہے، تو وہ اس کے بڑے منصوبے ہوتے ہیں، بڑے اس کے ذہن میں ایک پلانز ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، بچوں کے لیے یہ بنانا ہے، اتنا کمانا ہے، یہ بینک میں جمع کرنا ہے، یہ کاروبار میں لگانا ہے، ایک کاروبار کر لیا اب دوسرا شروع کرنا ہے، تیسرا کرنا ہے، اس کے ذہن میں بہت سے منصوبے چل رہے ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر صدقہ نکالنے میں انسان کو مشکل ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، انسان کا دل نہیں مانتا، وہ اس کو بخل پر مجبور کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا سب سے زیادہ جو ثواب ملتا ہے وہ اس صدقے کا ملتا ہے کہ ایک تو صحت کی حالت میں ہو، نمبر دو ایسی حالت میں ہو کہ دل بالکل بھی نہیں کر رہا، دل کہہ رہا ہے کہ نہیں ابھی سنبھال کے رکھو، بعد میں صدقہ کرتے رہنا۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا تخشى الفقر وتأمل الغنى، ایسی حالت ہو کہ تمہیں فقر کا خوف ہو، تمہیں یہ خوف ہو کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا تو یہ پیسہ میرا کہیں ختم ہو جائے گا، یعنی یہ بھی دل کہہ رہا ہو کہ یار اتنا پیسہ نہیں لگاؤ، یہاں بھی لگا رہے ہو وہاں بھی لگا رہے ہو، یا مسجد میں یا مدرسے میں یا غریبوں پر یا یتیموں پر یا کسی اور اچھے کام میں لگا رہے ہو، اتنا پیسہ مت لگاؤ۔ تخشى الفقر، تمہیں فقر کا ڈر ہو، وتأمل الغنى، اور تمہیں اس بات کی بھی امید ہو کہ اگر خرچ نہیں کروں گا تو مالدار ہو جاؤں گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایک چیز کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا ہے، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، انسان جب صحت مند ہوتا ہے، جب تندرست ہوتا ہے، جب اس کے جسم میں جان ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، تو اس کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے اور اس کا دل نہیں کرتا خرچ کرنے کو، اس لیے کہ اس کے ذہن میں جو منصوبے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے۔ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ 10,000 میں نے یہاں لگا دیے تو میرے اس کاروبار میں مسئلہ آ جائے گا، اور اگر یہ 10,000 ابھی بچا لیے تو میرے کاروبار میں مجھے 5-10,000 کا فائدہ ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا جب انسان کی یہ کیفیت ہو، انت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى، صحت مند ہو، دل بخل پر مجبور کر رہا ہو، فقر کا ڈر ہو خرچ کرنے کی صورت میں، اور مالداری کی امید ہو نہ خرچ کرنے کی صورت میں، آپ نے فرمایا ایسے موقع پر جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس صدقے کا ثواب سب سے زیادہ ہے، اس سے بڑھ کر کسی صدقے کا ثواب نہیں ہے۔ اور پھر آگے آپ نے یہ بھی فرمایا وَلَا تُمْهِلْ،
صدقے کے کام کو ڈیلے مت کرو، اس کو مہلت مت دو کہ کل کروں گا، پرسوں کروں گا، 40 سال کا ہو جاؤں گا تو کر لوں گا، 50 سال کا ہو جاؤں گا تو کر لوں گا، کاروبار چل جائے، انکم آنے لگ جائے پھر صدقہ کروں گا، ابھی بیچ کاروبار سے صدقہ کروں گا تو کاروبار کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا لا تمہل، اس کو ڈیلے مت کرو، حتی اذا بلغت الحلقوم، آپ نے فرمایا یہاں تک کہ جب تمہاری جان حلق میں آ جائے، قلت لفلان کذا ولفلان کذا، پھر کہنے لگو کہ فلاں کو میری طرف سے اتنے لاکھ دے دینا، فلاں کو اتنے لاکھ دے دینا، مسجد میں اتنے لاکھ لگا دینا، مدرسے میں اتنے لاکھ لگا دینا، فلاں کو اتنے دے دینا۔ آپ نے فرمایا حتی اذا بلغت الحلقوم، جب حلق تک جان پہنچ جائے پھر یہ کہو لفلان کذا ولفلان کذا، آپ نے فرمایا وقد کان لفلان، اب تو یہ ویسے ہی تمہارا نہیں رہا، یہ تو اس فلاں کا پہلے سے ہی ہو چکا، اب جب تم یہ کہہ رہے ہو لفلان کذا ولفلان کذا، آپ نے فرمایا وقد کان لفلان، یہ تو اس فلاں کا ہو چکا۔ اور یہ شریعت کا اصول ہے کہ جب انسان مرض الموت میں مبتلا ہو، ایسی بیماری اس کو ہو جس میں بظاہر اس کے بچنے کا چانس نہ ہو، یہ محسوس ہوتا ہو کہ اب اس نے اس دنیا سے جانا ہے، اس کی کیفیت، اس کی سچویشن ایسی ہو، ایسی حالت میں اگر کوئی وصیت کرتا ہے کہ فلاں کو اتنے دے دینا، فلاں کو اتنے دے دینا، اس وصیت کا شریعت اعتبار نہیں کرتی۔ اس وصیت کا شریعت اعتبار اس لیے نہیں کرتی کہ یہ جو آدمی وصیت کر رہا ہے یہ اپنے ان ورثہ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ مثال کے طور پر اس کے بیٹے کو اس کے مرنے کے بعد میراث میں 10 لاکھ روپے ملنے تھے، یہ اب مرنے سے پہلے کہہ رہا ہے کہ میرے مال میں سے 5 لاکھ مسجد میں دے دینا، 5 لاکھ مدرسے میں دے دینا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جب اس کا انتقال ہوگا تو اس کے بیٹے کو میراث میں 10 لاکھ روپے نہیں ملیں گے بلکہ 8 لاکھ ملیں گے یا 7 لاکھ ملیں گے۔ حضور نے فرمایا اب یہ مال تمہارا نہیں رہا، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے۔ مرض الموت میں جو وصیت کی جاتی ہے شریعت اس کا اعتبار نہیں کرتی، اس لیے کہ اس سے وہ نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے اپنے ورثہ کو۔ جب اپنے ورثہ کو نقصان پہنچا رہا ہے اس کا مطلب یہ مال اب اس کا نہیں ہے، یہ مال کسی اور کا ہو چکا ہے۔ جب کسی اور کا ہو چکا ہے اب صدقہ کرنے کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا ایسے صدقے مت کرو بلکہ ایسا صدقہ کرو اس وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرو جب دل نہ کر رہا ہو، جب تندرستی ہو، جب کوئی بیماری نہ ہو، ایسی حالت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔